تحریک طالبان افغانستان ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ ایک فریق دوحہ مذاکرات میں امریکہ بھی تو تھا، ہوں اور دوحہ مذاکرات میں پاکستان تو بیٹھا ہی نہیں تھا، تو پھر نہ پاکستان گارنٹر تھا، تو پھر امریکہ گارنٹر تھا نا. تو آج اگر پاکستان پہ اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا اس میں امریکہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج امریکہ جو 3 لاکھ اسلحہ وہاں چھوڑ کے گیا، 4.5 لاکھ لایا تھا، 3 لاکھ چھوڑ گیا، 3 لاکھ جو چھوڑ کے گیا وہ کس کے قبضے میں آیا؟ اور دوست کو ہی اسلحہ دے کے جاتا ہے نا، دشمن کو تو نہیں دے کے جاتا کوئی بھی. اور سگار کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے، جو ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں بتایا ہے کہ جب سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے افغانستان سے، $17.5 بلین انہوں نے دیا ہے. اور احمد مسعود نے یہ کہا، جو احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے، کہ $87 ملین فی ماہ جو ہے وہ جہازوں میں افغانستان آتا ہے. اور میں نے ابھی آج ہی میں کسی اہم جگہ سے اٹھ کے آیا ہوں. جب میں نے یہ بات ان سے کی تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہاں یہ بات درست ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، تبھی آج اس ٹائم پہ 75 کے قریب جو ہے وہ روپیہ جو ہے، مطلب 75 افغانیوں کے برابر $1 ہے، اور آپ کے ملک پاکستان میں میں آلموسٹ تقریباً 300. 278 کے قریب یہ ہے. کیا امیرکنز جو ہیں وہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ امیرکنز کی ایگو بھی تو ہرٹ ہوئی ہے نا، جس طرح سے یہاں سے بھاگے ہیں وہ جب جا رہے تھے ان ایز اے ریزلٹ آف ایگریمنٹ ہی گئے وہ، بٹ نیچرلی دے تھاٹ کہ جی ان کی جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہوئی ہے. سکسیڈ نہیں ہوئے نا الٹیمیٹلی، انہی لوگوں سے جا کے انہوں نے ایگریمنٹ کیا جو بھی کیا، اور پاکستان نے اپیرنٹلی ایک بہت امپورٹنٹ رول اس کے اندر ادا کیا اس وقت. تو یہ کیا پاکستان سے اس وجہ سے وہ لینا چاہتے ہیں بدلہ کہ جو کام پہلے نہیں ہو سکا، جو ابھی آپ نے کہا کہ نیوکلیر ہمارا سب سے بڑا، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ہمارا ایسٹ ہے جس کے اوپر نظریں ہیں پوری دنیا کی، تو وہ اب ان کے ذریعے وہ کام لینا چاہ رہے ہیں جو ہمارے ایک زمانے میں دوست تھے. بالکل، دیکھیں بات یہ ہے وحید حسین صاحب کہ بڑا سیریس اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ کو آپ کے نیوکلیئر پروگرام سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہوں کیونکہ امریکہ تک تو آپ کا نیوکلیئر پروگرام کا رینج پہنچتی نہیں ہے. جو آپ کی میسائل ٹیکنالوجی ہے بھئی وہ کہاں اسرائیل کہاں تک تو تک. پہنچتی ہے نا، ہاں، اینڈ آئی تو تھنک کہ پھر اس کا اسرائیل. مطلب ہے کہ جادوگر کی جان جو ہے وہ تو طوطے میں ہے نا. ہاں تو طوطا کہاں بیٹھا ہے؟ ایک بھارت میں ہوں اور ایک اسرائیل میں. ہوں تو دونوں وہ ہیں جو ہمارے جو لانگ رینج میسائلز ہیں ان کی رینج تل ابیب تک پہنچتی ہے، ہوں اور جو ہمارے شارٹ اور لانگ اور میڈیم رینج میسائلز ہیں وہ انڈیا کو لاک کیا ہوا ہے، پورے انڈیا کو لاک کیا ہوا ہے. ایسی ہوں بات نہیں ہے، بڑا طاقتور ملک ہے پاکستان، مذاق بنا لیا ان کا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے. امریکہ ایک وہ ہاتھی ہے جس کے طاقت بے تحاشا ہے، لیکن ہاتھی جو ہوتا ہے وہ زیادہ عقل مند نہیں ہوتا. اس کے اوپر ایک جو ہے وہ اسرائیلی بندر بیٹھا ہے جو اس کو چلاتا ہے. ہوں اس کی طاقت کو جہاں چاہتا ہے، کبھی وہ فلسطین کی طرف موڑ دیتا ہے، کبھی وہ کہیں چلا دیتا ہے. اور اس کے کندھے کے اوپر ایک کائیاں کوا کالا بھارت کا بیٹھا، جو اس کو بندر کو استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے نریندر مودی کا دورہ ہوا ہوں اسرائیل کا، ہوں پورا ایک ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ ان کی ایک پیراڈائم شفٹ آیا. بھارتی جو ان کی سفارتکاری تھی، جو ان کی جتنی بھی اسٹریٹجی تھی، ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ پیراڈائم شفٹ آیا. پاکستان جو ہے وہ محور ہے، عالم اسلام کا واحد سپر پاور ہے، نیوکلیئر ہے، اس لیے اس کو کرش کرنا ان کی اولین ترجیحات میں سے ہے. اس کے لیے جب سے پاکستان نیوکلیئر بنا، براہ راست جنگ جو ہے اس کے اندر ان کو معلوم ہے کہ معاملات نیوکلیئر تک پہنچ جائیں گے، اس لیے وہ دیٹس نیوکلیئر وائی جنگ انڈینس بھی جو ہے دیٹس وائی اوائڈ کرتے ہیں اوائڈ کرتے ہیں. اب انہوں نے امریکہ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا، ہوں اور دہشت گردوں کے ذریعے، اور جو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پہاڑ کریٹ کر یعنی دیا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو طالبان ہیں، افغان طالبان، دیکھیں ٹی ٹی پی پہ ہم بعد میں آ جاتے ہیں. افغان طالبان اپیرنٹلی تو وہ اس وقت افغانستان کے اندر، اس کو آپ بری نام دیں، اس کو آپ کو پرماننٹ نام دیں، اس کو جو بھی کہیں، بٹ دے آر نیچرلی رولنگ دا کنٹری. اور اس کو امیرکنز جو ہیں وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں.
بالکل سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ یہ تو خود انہوں یعنی نے، ایک تو فائنینشلی آپ نے سارا بتا ایڈم دیا، نے اپنے، دوسرا پاکستان کے اندر جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، دہشت گردی ہے، ہماری فورسز کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے امریکیوں کا ہاتھ ہے. سارا ایڈم کا، جو کہ ایک سی آئی اے کی آپریٹر رہی اور بہت سینئر پوزیشن میں ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اندر، ابھی اس کا پوڈ کاسٹ آیا بڑا مشہور. اس پوڈ کاسٹ میں اس نے کیا بولا؟ اس نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ ایک ڈیسٹیبلائزیشن کی یونٹ بنائی ہوئی تھی افغانستان کے اندر، جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی تھی پیسے کے ذریعے اور پشتون موومنٹ کے ذریعے، اور اس کے اندر کچھ وہ بلوچستان کا ایریا کاٹنا چاہتے ہیں، پشتونستان کو علیحدہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ساری باتیں. یہ جب ہم نے فاٹا کے ساتھ ایجنسیوں کو ملا لیا، جی ہاں، پاکستان کا حصہ بالکل پرماننٹلی، وہ ویسے بھی پاکستان کا حصہ تھا لیکن نیچرلی وہ ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا ان کا ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لاس کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرتی تھی. اس کے بعد تو زیادہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی نا، انڈینس کو بھی ہوئی. انہوں نے ویزاوی کشمیر کا جو معاملہ تھا وہ اس کے بعد انہوں نے کیا. یہ سارا دیکھیں نا آپ، جی ہاں. یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن. اب اس نیوکلیئر کا محافظ کون ہے؟ آرم فوج. فورسز ہم پاکستان، یس. تو آرمڈ فورسز کو جب تک کہ آپ جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائیں گے، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، انڈائریکٹ کریں گے. انڈائریکٹ کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے، کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی ایونچولی لیڈز ٹو آرمڈ دہشت گردی. نیچرلی ٹھیک ہے نا؟ یو موٹیویٹ دا پیپل، آپ موٹیویٹ کرتے ہیں نا، نیریٹیوز آپ اس پہ ہاں، وہ بناتے ہیں، تبھی خود کش بمبار بنتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، وہ تمام لوگ جو پاکستان سے گئے، ابھی آپ وحید حسین صاحب تو بڑی ایک ماشاءاللہ بڑی شخصیت ہیں، ایک نامور صحافی ہیں، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر آپ برطانیہ امریکہ کا ویزا لینے جائیں تو آپ کو بڑا کورا سا جواب مل جانا ہے. تو پھر وہ تمام لوگ جو پاکستان سے بھاگ گئے، بھگوڑے ہو گئے، غدار کہلائے، اور آئے دن پاکستان پہ نت نئے الزامات لگاتے ہیں، بے بنیاد لگاتے ہیں. اور بڑے سوشل میڈیا کی ایک پالیسی ہے کہ آپ ڈاکومنٹس جو ہے وہ نہیں شیئر کر سکتے، اور اگر آپ کسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ گرافک وائلیشن کہلاتی ہے، اور گرافک وائلیشن ہو رہی ہے، اور جھوٹے ڈاکومنٹ جو ہے وہ بنا بنا کے ٹویٹر کے اوپر، دیگر فورمز پہ، یوٹیوب پہ ایکسیٹرا وہ وہاں ڈالے جا رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بالکل. اچھا، ایک اس کا جو ایلیمنٹ ہے نا، وہ جو بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے پاکستان کے اندر 80s کے اندر. میں مطلب آئی واز ان اسکول، تو افغانی ہمارے جتنے بھی دوست بھائی سارے آئے کلاس میں، میرے ساتھ افغان جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مائی کلاس فیلوز، اور سارے لوگ بڑے قریب سے. پاکستان نے ان کو جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ ایک تو مسلم ملک ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے جس کی وجہ سے ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. بٹ سم ہاؤ، مطلب وہ جرمنی والے کیس ایشو پہ میں نہیں آتا ابھی، اس کی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے، پھر پتہ چلے گا. پیتھیٹک. وائی دا افغان طالبان، ٹی ٹی پی تو چلو ایک ہمارا، یعنی وہ سارا کچھ کرتا رہا، وہ ہم سے دور کیوں چلا گیا؟ پھر انہوں نے ہمیں ڈچ کیوں کیا؟ وائی دے آر چیٹنگ پاکستان. جس طرح سے پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مشکل وقت میں ان کی ہیلپ کی، بڑے بڑے نام ان کے جو ہیں، دے ہیو بین پروٹیکٹڈ. یہ بڑا، میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا. آپ کو پتہ ہے میرا افغانستان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ ہے، اور ظاہر ہے مجاہدین کے زمانے کا ہے. مجاہدین جو تھے وہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ اور بڑے پاکستان کے لیے جانے دی ہیں، یہ تو اب تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر ایک ایسی پود پیدا ہوئی جو کہ طالبان کہلائی. اور طالبان افغانستان جو تھے، یہ وہ ینگ جنریشن تھی جن کا کوئی زیادہ، شروع کے جو طالب تھے وہ تو پاکستان میں پڑھے لکھے تھے، جن میں مولا عمر خود بھی شامل تھے. لیکن اس کے بعد کے جو طالب آئے، وہ طالب جو تھے وہ افغانستان کی پیداوار تھے. اور وہ افغانستان کس افغانستان کی پیداوار تھے؟ جس کے اندر جو ہے اشرف غنی کا سوشل میڈیا اور حامد کرزئی کا سوشل میڈیا جو تھا وہ اپنا کام دکھا رہا تھا، اور اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ زہر انڈیلا گیا، ان کو پراگندہ کیا گیا. اور اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوا؟ اس کے نتیجے کے اندر یہی ہوا کہ وہ ینگ جنریشن، وہ جو ینگ طالب تھا، جو 5 سال 6 سال 7 سال کا تھا، جو آج بڑھ کر جس کی عمر جو ہے 20 22 23 25 سال ہو چکی ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے ایک نفرت کا جو ہے وہ الاؤ جل رہا تھا. اور اس کے اندر انڈیا کا بڑا کردار رہا. انڈیا نے ان آفیشلی $4.2 بلین جو ہے
وہ انویسٹ کیا افغانستان میں. انڈیا کا کیا جو ہے وہ انٹرسٹ آ گیا اچانک. انڈیا جو ہے وہ ہاف ریٹوں کے اوپر فلائٹ چلا رہا ہے. محمد کرزئی کو جب وہ پریزیڈنٹ نہیں رہا اور پریزیڈنٹ پیلس کے ساتھ وہ رہ رہا تھا تو ایک بڑے امپورٹنٹ کریڈیبل یعنی شخصیت نے مجھے، جو کہ اس وقت گورنمنٹ کے اندر تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ کل اس بندے کو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے دی گئی ہے. دیٹ واز اراؤنڈ $1 ملین، یہ صرف یعنی ایک اس کے کیس اپنے ہے. خرچے کے لیے. ہاں یہ صرف ایک کیس ہے. ایک ایسے ملٹیپل کیسز ہیں. عبداللہ کہاں رہ رہا تھا؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ انڈیا میں نہیں ہے کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ افغانستان سے لوگوں کو تعلیم کے لیے بلایا جاتا ہے؟ امر اللہ صالح اور استانک رئی اور دیگر یہ کہاں پڑے تھے؟ بٹ وی تھاٹ کہ چونکہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے تو اب نہیں طالبان آ گئے ہیں تو ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. طالبان کے ساتھ میرا بالکل یہ ہے، پاکستان ان کا ایک ملک ہے، اسلامی ملک ہے، برادر ملک ہے. پاکستان کا اتنا بڑا نہیں، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے. بالکل نہیں کر دیکھیں نا، میں بالکل ایگری. ایسی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس میں ٹی ٹی پی والے لوگ جو ہیں they are sitting together, they are even planning. نہیں تو کیا یہ مجید بریگیڈ کا جو بی ایل اے کی مجید بریگیڈ ہے اس کا کمانڈر جو ہے وہ وہاں کھلے عام نہیں پھر رہا؟ کیا نور ولی محسود جو ہے وہ کھلے عام نہیں پھر رہا؟ کیا دیگر دہشت گرد جو ہے، ٹھیک ہے وہ دہشت گرد جو پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، پھر وہ افغانستان میں کیسے پائے جاتے ہیں؟ یہ ہے سوال. اور پھر کیا یہ دوحہ مذاکرات کے اندر طے نہیں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے اگر ایک فریق جو ہے وہ اپنی بات سے پھر گیا ہے تو کیا افغان بھی پھر جائیں؟ اور اچھا آپ آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں نا، آپ امریکنوں کے ساتھ کریں، آپ پاکستان وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم وی آر ان افیکٹو؟ ہمارے مطلب وہ ایک بہانہ یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ چونکہ افغانستان بہت بڑا ہے، نہیں ہماری حکومت ہے، ہماری عملداری نہیں ہے بالکل گراؤنڈ لیول پہ جا کے. جھوٹ بولتے ہیں ڈسٹرکٹس جو دور ہیں ہمارے. لیکن وہی تو سین صاحب بات یہ ہے کہ میری افغانستان کے ساتھ بڑی محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان کی جو محبت ہے وہ کسی کے آڑے مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ دین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا شریعت کے اندر اجازت ہے؟ آئے نا میرے ساتھ بات کریں. شریعت کے ہے اجازت کہ آپ اپنے برادر اسلامی ملک کے اندر جو ہے جو سبز ہلالی پرچم کا جو رکھوالا ہو، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے اٹیک کروائیں اور آپ دہشت گردی کروائیں، اور آپ ان کے کس بات کے اوپر؟ کیا کسی کورٹ کے اندر کیا شریعت کا فیصلہ آ گیا؟ کیا کوئی مقدمہ چلا ان کے اوپر؟ تو یہ کون سی شریعت جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کے احکامات کے مطابق جو ہے یا اس کے منافی ہے؟ تو یہ بالکل غلط ہے.